أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز میرے اسلامی بھائی، اس وقت ہم سب لوگ الحمدللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سنت بلکہ جسے تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے، اس سنت کی ادائیگی کی نسبت سے جمع ہے. نکاح کا جو موقع ہوتا ہے وہ خوشی کا موقع سمجھا جاتا ہے، جس میں لڑکی والے بھی خوش ہوتے ہیں، لڑکی والے اور اسی طریقے سے دونوں کے رشتے دار بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ اس خوشی کے ساتھ نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں خطبے میں پڑھی جانے والی تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو کوئی ایسی آیت پڑھی جانی چاہیے جس میں خوشی کا مضمون ہو، کوئی انٹرٹینمنٹ کا مضمون چھیڑا گیا ہو، اس طرح کی کوئی آیت پڑھی جانی چاہیے تھی. لیکن جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تینوں جگہوں کے اوپر تقوی کا تذکرہ آیا ہے، جیسا جب پڑھی جائے گی. تو یہ در حقیقت ایک طرح کا میسیج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آیتوں کو چوز کیوں فرمایا. یہ میسیج دینے کے لیے کہ مسلمان کی زندگی کا کوئی موقع جس میں کوئی بڑی سے بڑی خوشیوں سے حاصل ہو رہی ہو، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر، اس کے خوف اور اس کے تقوی کی چھاؤں میں ہوگا، اس سے باہر نہیں جائے گا. میری زندگی کا کوئی غم مجھے شریعت کی چادروں کو پھیلانے نہیں دیتا، اور میری زندگی کی کوئی خوشی بھی مجھے شریعت کی زنجیروں کو توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی. یہ ایبسلیوٹ سرنڈرنگ ہوتا ہے ایک ایمان والے کی طرف سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے اس موقع پر تقوی سے تعلق رکھنے والی جو آیات ہیں وہ آیات اس لیے بھی پڑھی جاتی ہیں کہ یہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ایک ایسا لڑکا اور لڑکی جو اس سے پہلے ایک دوسرے سے ناواقف تھے اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اب اس موقع پر یہ جو نئی زندگی تو وہ کامیابی کے ساتھ اگر نبھ سکتی ہے، چل سکتی ہے، تو اس کے لیے جو چیز ایک ٹونک کے طور پر کام کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر ہوگا. کیونکہ فیملی لائف جو ہوتی ہے وہ اتنی پرسنل لائف ہوتی ہے کہ اس میں لڑکی لڑکے کی طرف سے ہر شکایت اپنے گھر نہیں کر سکتی، اور نہ لڑکا لڑکی کی مائنور چیزوں کو ایڈریس کر کے اس کے گھر شکایت کر سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہی سے چلے گی، اور اس کے لیے جو چیز ایک ٹونک کے طور پر کام کرے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے. کہ اگر لڑکے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تقویٰ ہے اور اس کا لحاظ پایا جاتا ہے، تو اس کے سائے میں وہ لڑکی کے حقوق ادا کرتا رہے گا. اور یہی صفت اگر لڑکی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ لڑکے کے حقوق ادا کرتی رہے گی، اور دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہوں تو کس کے ساتھ نکاح کراؤں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کے نکاح متقی اور پرہیزگار لڑکے سے کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد اگر اس کا دل تمہاری بیٹی کے ساتھ مل گیا، مانوس ہو گیا، تو محبت کی وجہ سے اس کے حقوق ادا کرے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا.
لیکن خدا نہ خواستہ شادی کے بعد اگر اس کا دل تمہاری بیٹی سے نہیں بھی ملا تو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کم از کم تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ تقوی کی برکت ہوتی کہ کبھی کبھی لڑکی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے اور میرے شوہر کی طرف سے جیسی فیسلٹیز مجھے مہیا ہونی چاہیے وہ پرووائڈ نہیں ہو رہی، اور کبھی لڑکے کے دل میں بھی اس طرح کا شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لڑکی کو میں جن آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ لایا تھا بظاہر وہ آرزوؤں اور تمنائیں میری پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو اس کے باوجود جو چیز اس لڑکے کو لڑکی پر ظلم سے روکے گی اور اس لڑکی کو لڑکے کے حقوق طلب اور ضائع کرنے سے روکے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، وہ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہوگا جو اسے کسی بھی طرح کی باؤنڈری کو کراس کرنے سے روکے گا۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کلیش پیدا ہوتا ہے اور وہ کلیش بڑھتا ہے تو وہ فیملیوں تک جاتا ہے، تو اس موقع کے اوپر بھی اس جھگڑے کو آگے بڑھنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے کہ ہر خاندان یہ سوچے کہ ہمیں شریعت کو نہیں بھلانا ہے، تو اس صورت میں وہ ہزاروں اور لاکھوں کیسز جو آج بھی کورٹوں کے اندر پینڈنگ ہے اور وکلا کہہ رہے ہیں، پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ور مرو کنیا مرو بس ہمارا قصہ بھرو، یہ جو سوتر ہے اور بہت پرچلت ہے جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے پیسے برباد ہوتے رہتے ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات چلی جاتی ہے، مسئلہ سلجھنے کا نام نہیں لیتا، تو وہ سارے کے سارے کرائسس اور اس طرح کا پورا ڈسٹربنس جو ہماری سوسائٹی کے اندر پیدا ہوا ہے وہ سب اس تقوی کی چھاؤں میں آ کر شریعت کی گائیڈ لائن پر اپنے آپ کو لے آنے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے نکاح کے موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان آیات میں بطور خاص تقوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو مخالف حالات کے باوجود آدمی کو عدل اور اعتدال کا دامن تھامنے کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ سامنے اگر حد تجاوزی ہو وہ لوگ باؤنڈری کراس کریں تو مجھے میرا تقویٰ اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کی وجہ سے چیزیں ایک خاص دائرے اور سرکل کے اندر رہتی ہے، بگاڑ زیادہ پھیلتا نہیں ہے، پیدا بھی ہو تو اس طرح کا ڈیمیج کنٹرول آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس موقع پر اگر کوئی بات نصیحت کے طور پر کہی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے اسی طریقے سے یہ اپنے پورے وجود کو تقوی کے سائے میں لے آنے کا بھی آغاز ہے، اس کا پرارمبھ اور اس کی شروعات اس کے سائے میں زندگی گزرتی ہے، خوشگواری کے ساتھ زندگی گزرتی رہے گی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مردوں کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور ان لوگوں میں تم سب کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے نوافل سب سے زیادہ ہیں وہ اچھا ہے، جس کے عمرے زیادہ ہیں وہ اچھا ہے، جو زیادہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا ہونے کے لیے بیس بنایا وہ چیز عورت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ ایسا اس لیے فرمایا کہ عام طور پر اندر کا جو انسان ہے وہ گھر کے اندر ظاہر ہوتا ہے، باہر تو بزنس ٹرمز ہوتے ہیں، دوستوں اور رشتہ دار کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، آدمی خود چاہتا ہے کہ باہر میں لوگوں کے سامنے اچھا ہو، اس کی غرض اس کا انگت سوارتھ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا رہتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر میں زیادتی بھی کروں گا یہ کہنے والی نہیں ہے، یہ سہنے والی ہے، تو وہاں اس کے اندر کا انسان ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہونے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی کہ خدا کی نگاہ میں بہتر بننا چاہتے ہو تو جاؤ ہوم منسٹر سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آ جاؤ، کہ جس کی بیوی یہ کہے گی کہ میرا مرد اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا ہے۔ اسی کو مولانا عبداللہ احمد دھولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جب باہر جاتا ہے تو بایزید بن کر گھومتا ہے اور جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو یزید بن جاتا ہے، تو بایزید اور یزید
یہ ہماری ہسٹری کے دو کیریکٹر ہیں، ایک پازیٹیولی مشہور ہے، ایک نیگیٹیولی مشہور ہے۔ تو حضرت یہ کہتے تھے کہ گھر میں آتا ہے تو یزید بن جاتا ہے۔ میرے بزرگوں غور تو کریں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی یہ کہتی کہ ڈاکٹر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ان کی محترمہ فرماتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ فیملی لائف کے 50 سال سے زیادہ گزارا، 50 سالوں کے اندر انہوں نے میرے ساتھ کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی، لہجہ بدل کر بات نہیں کی، یعنی کبھی تیور نہیں بدلے اور کبھی غصہ نہیں کی۔ اب کوئی بزرگ آپ کو ایسے ملے جس کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ایسی 1000 کرامتیں اس ایک کرامت کے سامنے نہیں چلتی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ 50 سال کا عرصہ گزارے اور 50 سال کے اندر بیوی پر کبھی غصے ہی نہ ہو۔ اب سوچیں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 13 صدیوں کے بعد آنے والے ایک امتی کے حالات ہیں، تو وہ دریا کیا ہوگا جس کا یہ پتہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا لحاظ کیا تھا کہ اپنی تمام تر سینسیئرٹی ایک طرف رکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی تھی۔ اب نبی کتنا سینسیئر ہوتا ہے، اس کے ذمہ کتنا کام ہوتا ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس طرح کی آیتیں بتاتی ہیں کہ آپ کو تو کنٹینیوسلی کام میں رہنا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر ریولیوشن پیدا کرنے کے لیے جو شخص آیا ہو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ اس طریقے سے کرتا ہے، اس کا دل اس طرح رکھتا ہے کہ اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے اس کے ساتھ دوڑ بھی لگاتا ہے، ریس بھی لگاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں گوشت کی ہڈی گوشت کھاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، تو حضور اس ہڈی کو تھامتے تھے اور جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ میں پانی پیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلاس دیتی تھی، تو اس پیالے کے جس حصے سے میں نے پیا ہوا ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھما کر اس حصے سے پی۔ تو اصل جو رومانٹک زندگی ہے نا وہ شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں اس کے بعد اصل اس رومانٹسزم کا مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہمارے بمبئی کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، حدیث شکیل صاحب، بہت المیلے مزاج کے بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری محترمہ جو ہے خود ان کی عمر بھی 70+ ہو گئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محترمہ کو شدت کے ساتھ یہ کہہ رکھا ہے کہ تمہیں بوڑھی عورتوں جیسے کپڑے بالکل نہیں پہننے۔ بیوی ہر وقت جوان رہتی ہے چاہے وہ 90 سال کی عمر میں کیوں نہ پہنچ جائے، تو تاکید کرتے ہیں۔ اور یہ خود انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر ہم سے تعلق رکھنے والا کوئی ہمارے گھر کی خواتین کے لیے، بیوی کے لیے کوئی ہدیہ بھی پیش کرنا چاہتا ہے تو میں اسے تاکید کرتا ہوں کہ مجھے بوڑھا دیکھ کر بوڑھی عورتوں کے کپڑے ہدیہ مت کرنا، کیونکہ میری بیوی ہمیشہ جوان رہے گی۔ تو جو یہ جو رومانٹسزم ہے وہ پوری زندگی برقرار رہتا ہے اور اس زندگی کا لطف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آخری بات آپ کی برکت سے بات پر بات یاد آتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی کا جلدی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے خادم تھے، وہ ان کی خدمت کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خادم تھے نہیں تو اپنے کام خود کرنے پڑے، بڑی پریشانی ہوئی، تو ہاتھ طاری ہوا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، اکیلے تو اللہ تعالیٰ ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں جتنے بھی بے نکاح ہیں، چاہے وہ جنہوں نے اب تک کیے نہیں یا کیے لیکن کسی وجہ سے جدائی ہو گئی، بیوی انتقال کر گئی، کسی کا شوہر انتقال کر گیا، مطلقہ عورت ہے، سب کے نکاح کرا دو، بغیر نکاح کے کوئی سوسائٹی کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 65 سال کا کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، 70 ایئرس کا کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ آپ دوہن ہونا پہی چڑھے گی۔ تو لیکن میرے دوستو بات یہ ہے کہ اس 70 سال کے بوڑھے نے اس بات کو تو گوارا کیا کہ وہ بدنام ہو جائے،
لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی ضرورت کسی ناجائز طریقے سے پوچھے۔ آج سوسائٹی کے اندر اس طرح کا ایکس افیئر ہوتا ہے لیکن اس کو لوگ کرٹیسائز نہیں کرتے۔ کوئی بیچارہ اس طرح کی نکاح کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کو پوری بستی کرٹیسائز کرتی ہے۔ تو اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ ارے بدنام ہو جاؤ، اگر تمہیں تقاضا ہے بدنام ہو جاؤ، اولاد کی اجازت کے بغیر بیٹیوں کی مرضی کے خلاف جا کر نکاح کرو، لیکن خدا کے مجرم نہ بنو، ضرورت ہے تو نکاح کرو۔ خیر اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو عام فرمائے اور نکاح میں ایک دوسرے کے حقوق جو ہوتے ہیں ان حقوق کی پاسداری کے ساتھ سب کو زندگی گزارنا نصیب